بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ہدایت الناب کے سبق اور اجرا میں خوش آمدید، مرحبا۔ آج ہمارا سبق نمبر 40 ہے اور ہم نے پچھلے سبق میں فاعل کی تعریف پڑھی تھی۔ مرفوعات میں سے ایک فاعل تھا، پہلا فاعل 8 مرفوعات تھے، تو فاعل کی وضاحت کر رہے تھے، فاعل کی تعریف بیان ہو چکی تھی پچھلے سبق میں۔ آج کے سبق میں فاعل کے متعلق قواعد بیان کیے جائیں گے۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں۔ ہمارا یہی انداز ہوگا کہ پہلے ہم سبق بیان کریں گے، ترجمہ کریں گے اور آخر میں عبارت کو حل کریں گے، ترغیب کریں گے۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں۔ وكل فعل لا بد له من فاعل مرفوع مظهر كذهب زيد او مضمر بارز كضربت زيدا او مستتر كزيد ذهب۔ یہاں تک جو عبارت پڑھی ہے اس میں ایک ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے فاعل کے متعلق کہ ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا تو ضروری ہے۔ فعل فاعل بغیر ہوگا بھی نہیں۔ فعل کام کو کہتے ہیں، کام ویسے تو ہو نہیں جاتا، اس کے لیے کوئی کام کرنے والا تو ہونا ضروری ہے، تو ویسے تو کوئی کام بھی نہیں ہوگا، تو اس لیے کہتے ہیں کہ ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے۔ تو وہ فاعل یا تو جو ہے ہوگا تو مرفوع ہوگا، تو یا تو وہ ظاہر ہوگا، اس میں ظاہر ہوگا، یا ضمیر ہوگا۔ فاعل یا تو ظاہر ہوگا، جیسے ذهب زید، یہاں زید فاعل ہے اور ظاہر ہے، اس میں ظاہر ہے، یا ضمیر ہوگا۔ تو ضمیر ہے تو ضمیر کی بھی آگے اقسام ہے، یا تو ضمیر بارز ہوگا یا مستتر ہوگا۔ اگر ضمیر بارز ہے، بارز کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہو ضمیر، یہاں ضربت زیدن، یہاں تو ضمیر جو ہے یہ ضمیر فاعل بن رہی ہے، ضرب فعل ہے تو تو ضمیر فاعل ہے، ضربت تو ضمیر فاعل اور زیدن مفعول ہے۔ تو یہاں جو تو ضمیر ہے بارز ہے، ظاہر ہے، یا او مستترن تو یہ یا تو مستتر ہو گیا، فاعل ضمیر ہے تو ضمیر بارز ہوگی، یا مستتر کا مطلب ہوتا ہے پوشیدہ ظاہر نہ ہو، نظر نہ آ رہی ہو، جیسے زید ذهب، ذهب میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو کہ چھپی ہوئی ہے، ظاہر نہیں ہے۔ آگے عبارت دیکھیں، وَإِن كَانَ الْفِعْلُ متعديا كان له مفعول به ايضا نحو ضرب زيد عمرا۔ اب یہاں سے ایک قاعدہ بیان کر رہے ہیں، یہاں سے یہاں تک کہ اگر فعل جو ہے متعدی ہے، اگر فعل متعدی کیا ہوتا ہے کہ فاعل کے علاوہ مفعول بھی چاہے فعل، اگر فعل متعدی ہے تو مفعول اس کا ہوگا، پھر ظاہری بات ہے مفعول اس کا ہوگا۔ اس کی مثال دیتے ہیں، ضرب زید عمرا، ضرب زید، زید نے مارا عمر کو، یعنی مفعول کی ضرورت ہوتی ہے۔ فعل اگر متعدی ہے تو فاعل پر بات ختم نہیں ہو جاتی، سمجھ نہیں آتی، مفعول کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ہاں ضرب زید، زید نے مارا، کس کو مارا؟ اب یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی تو آگے بتا دیا، عمرا، عمر کو مارا۔ آگے دیکھیں، وَإِن كَانَ الْفَاعِلُ مُظْهِرًا وحد الفعل ابدا نحو ضرب زید وضرب زیدان وضرب زیدون۔ اب یہاں ایک اور قاعدہ بیان کر رہے ہیں، اگر فاعل جو ہے وہ ظاہر ہے، اگر فاعل ظاہر ہے تو جو فعل ہوگا نا، وحد الفعل ابدا، تو فعل ہمیشہ جو ہے وہ واحد ہی آئے گا۔ فاعل ظاہر ہے، واحد کا صیغہ ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، فعل واحد ہی ہوگا، اگرچہ فاعل تثنیہ جمع ہے لیکن فعل پھر بھی واحد لایا جائے گا۔ یہ ایک ضابطہ بیان کیا ہے۔ جیسے مثالیں دیتے ہیں کہ زید یہاں فاعل ہے، ضرب زید میں زید فاعل ہے، واحد ہے تو فعل واحد لایا اور فاعل ہے اس میں ظاہر، اور ضرب الزیدانی، جہاں جو الزیدانی ہے یہ تثنیہ کا صیغہ ہے اور ظاہر ہے، بن فاعل ہے، ضرب کا فاعل بن رہا ہے لیکن ہے ظاہر، تو فعل واحد لے آئے۔ حالانکہ یہ تثنیہ کے لیے تثنیہ ہونا چاہیے، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ جب اس میں ظاہر ہوگا فاعل تو پھر فعل واحد ہی ہوگا۔ اور ضرب زیدون، یہاں جمع ہے، فاعل زیدون جو ہے یہ فاعل بن رہا ہے اور ہے جمع، فعل واحد لایا گیا۔ آگے دیکھیں، وَإِن كَانَ مُضْمَرًا وُحِدَ لِلْوَاحِدِ نحو زید ضرب وسنی للمثنى نحو الزیدان ضربا وجمع للجمع نحو الزیدون ضربوا۔
تو یہاں ایک اور ضابطہ بیان کر رہے ہیں، یہاں سے یہاں تک پیچھے کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اگر جو فائل ہے وہ ضمیر ہے، پہلے تو تھا نا یہاں بتایا تھا کہ ظاہر ہو، اگر فائل ظاہر ہو، اگر فائل ضمیر ہے، اگر فائل ضمیر ہے تو پھر جو ہے فعل واحد کے لیے واحد لایا جائے گا، تثنیہ کے لیے تثنیہ لایا جائے گا، جمع کے لیے جمع لایا جائے گا۔ اس کی مثالیں دیتے ہیں، جیسے زیدن ضربہ، زیدن تو مبتدا ہے، ضربہ فعل ہے، اور ہوا ضمیر فاعل ہے جو کہ زائد کی طرف لوٹ رہی ہے، ہوا، تو یہ ہوا ضمیر ہے، فاعل ہے، اور ہم نے لٹانا ہے زائد کی طرف، زائد کیونکہ واحد ہے تو ضمیر بھی واحد ہوگی، تو فاعل واحد ہے تو فعل بھی واحد ضربہ لایا۔ اور الزیدانی ضربا، اب ضربا میں جو ضمیر تھی وہ زید کی طرف، الزیدان کی طرف لوٹنی تھی، زیدان مبتدا ہے، تو یہاں ضربا تسنیہ لے آئے، اور جہاں الزیدون ضربو یہاں جمع کی ضمیر تھی، جمع کے لیے لوٹانا تھا ہم نے، فاعل جو جمع ہے تو جمع اور ضمیر ہے، پھر فعل بھی ہم لے آئے جمع کا، کہ ہر فعل اگر اس میں ظاہر ہے اور اگر واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، فعل واحد رہے گا، فاعل اگر ظاہر ہے اور تثنیہ جمع جو بھی ہے فعل واحد آئے گا، اور اگر فاعل ضمیر ہے تو واحد کے لیے واحد لے آئیں گے، تثنیہ کے لیے تثنیہ فعل لے آئیں گے، جمع کے لیے جمع لے آئیں گے۔ یہ تک یہاں تک ہمارا سبق بیان ہو چکا۔ اب ہم ترجمہ کرتے ہیں، دیکھیں ہر فعل کے لیے ضروری ہے فاعل کا ہونا، فاعل ایسا فاعل مرفوع مظہر، فاعل جو ہوگا وہ مرفوع مظہر ہوگا، ظاہر ہوگا، جیسے زیدن ذهب زیدن، یا ضمیر بارز ہوگا جیسے ضربت زیدن، یا مستتر پوشیدہ ہوگا جیسے زیدن ذهب۔ اگر فعل ہو متعدی تو اس کے لیے مفعول بہ بھی ہوگا، جیسے ضرب زید عمرا، اور اگر ہو فاعل مظہر ظاہر تو واحد فعل ہمیشہ واحد لایا جائے گا، فعل ہمیشہ واحد لایا جائے گا، جیسے ضرب زید وضرب زیدان وضرب زیدون۔ وان کان مضمرا، اگر ہو فاعل ضمیر، اگر ہو فاعل ضمیر پوشیدہ تو واحد کے لیے واحد لایا جائے گا، جیسے زیدن ضربہ، تثنیہ کے لیے تثنیہ لایا جائے گا، مثنیٰ کے لیے تثنیہ لایا جائے گا، جیسے الزیدان ضربہ، اور جمع کے لیے جمع لایا جائے گا، جیسے الزیدون ضربوا۔ یہاں تک ہمارا ترجمہ اور سبق مکمل ہوا۔ ترکیب کرتے ہیں، بڑی ترکیب آسان ہے۔ وَكُلُّ فِعْلٍ، کلو پر جو پیش آ رہا ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، اور فعل پر جو زیر آ رہی ہے مضاف ہے، یہ مضاف بن جائے گا اور یہ مضاف ہے، مضاف مل کر مبتدا بن جائیں گے، اور آگے والا یہ یہاں تک اس کی خبر بن جائے گا۔ لا بدہ جو ہے، لا جو ہے یہ نفی جنس کا ہے، بدہ اس کا اسم ہے، وہ لہو جار مجرور مل کر بدہ ہی کے متعلق ہو جائے گا۔ اب من جو ہے یہ جار ہے، فاعل موصوف مرفوع ان جو ہے یہ فاعل کی صفت ہو جائے گا، اور مظہرین جو ہے یہ معطوف علیہ بن جائے گا، اور او حرف عطف ہے، اور مضمرین اس کا عطف ہو رہا ہے مظہرین پر، تو مضمرین پہلے موصوف ہم اس کو کہیں گے، اور بارزین جو ہے یہ معطوف علیہ ہے، او حرف عطف ہے، اور مستترین جو ہے یہ معطوف ہے۔ یہ بارز معطوف اپنے اس معطوف علیہ سے مل کر پھر مضمرین موصوف کی صفت موصوف سے مل کر پھر یہ معطوف ہوگا، یہ مظہرین کو ہم نے معطوف علیہ بنایا تھا، تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر پھر مرفوع فاعل کی پھر یہ صفت ہو جائے گا، صفت ثانی۔ فاعل اپنے دونوں صفتوں سے مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ بن جائے گا، کسی کو متعلق کر کے ہم لا نفی جنس کی خبر بنا دیں گے، لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر پھر خبر بن جائے گا، کل فعل کی مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ بن جائیں گے۔ یہاں تک ہماری ترکیب مکمل ہوئی۔ یہ فاعلین پر جو زیر آئی مین کی وجہ سے، مرفوعین پر جو آئی فاعل کی صفت بن رہا ہے، اور مظہرین بھی فاعل کی صفت بن رہا ہے، اور مضمرین پر جو زیر آ رہی ہے یہ اس کا عطف ہو رہا ہے مظہرین پر، اور بارزین پر جو زیر آ رہی ہے یہ مضمرین کی وجہ سے آ رہی ہے کیونکہ یہ صفت ہے مضمرین، اور مستترین پر جو زیر آ رہی ہے وہ بارزین کی وجہ سے آ رہی ہے کیونکہ اس کا عطف ہے۔ یہاں تک ہماری ترکیب حل ہو چکی ہے۔ جو درمیان میں مثالیں آ رہی ہیں، کاف جار ہے، ذهب زید، یہ پورا جملہ
مراد لفظ ہو کر مجرور بنیں گے، جار مجرور مل کر کسی کے متعلق کر کے ہم اس کو خبر بنائیں گے، مثال مبتدا محذوف کی، مبتدا خبر مل. اور اگر ذهب زید کی الگ کریں گے تو ذهب فعل زید فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ بنے. اسی طرح ضربت زیدن کی بالکل کاف جار ہے، ضربت زیدن یہ پورا جملہ ایک ہوگا اس کا مجرور جار مجرور مل کر کسی کے متعلق ہو کر مثال مبتدا محذوف کی خبر. اور ضربت فعل تو ضمیر فاعل زیدن مفعول فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعل. اب یہاں زیدن پر جو نصب آ رہا ہے اور یہاں زیدن پر جو رفع آ رہا ہے یہ فاعل ہے، اور یہاں زیدن ہم نے پڑھا ہے کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہے اور مفعول منصوب ہوتا ہے اور فاعل مرفوع ہوتا ہے، فاعل ہی کے بارے میں ہم سبق پڑھ رہے ہیں. اور یہاں جو ہے کا زیدن ذهب، زیدن مبتدا بن جائے گا اور ذهب جو ہے فعل ہوا فاعل، فعل فاعل مل کر خبر. اب مبتدا اور خبر مل کر جملہ بن جائیں گے. وَإِن كَانَ الْفِعْلُ مُتَعَدِّيًا كَانَ لَهُ مَفْعُولٌ بِهِ. اس کی ترکیب الگ ہوگی. ان جو ہے یہ حرف شرط ہے، کانا فعل ناقص ہے، فعل جو ہے یہ کانا کا اسم بن جائے گا اور فعل ناقص ہے، فعل ناقص کا اسم مرفوع ہوتا ہے. اور متعدیاً یہ اس کی کانا کی خبر بن جائے گی. کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر شرط بن جائے گا. کانا پھر فعل ناقص ہے اور لہو جار مجرور مل کر کسی کے متعلق کر کے خبر مقدم بنائیں گے کانا کی. اور مفعول به جو ہے یہ مفعول اس سے مفعول کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر نائب الفاعل باجار ہو ہی ضمیر مجرور به جار مجرور مل کر ظرف الحال بنے. اس مفعول اپنے نائب الفاعل اور متعلق سے مل کر یہ پھر بن جائے گا کانا کا اسم مؤخر. تو فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ پھر جزا بن جائے گی. یہ شرط ہم نے بنایا تھا، شرط اور جزا مل کر یہ جملہ بن جائے گا، جملہ شرطیہ. اور ایدن جو ہے ایدن کی الگ ترکیب کہی جاتی ہے، آدھا ایدن، آدھا ہم فعل نکالتے ہیں اور ایدن یہ مفعول مطلق بنتا ہے. نحو ضرب زید عمرا، اب نحو مضاف ہے، ضرب فعل زید فاعل اور عمرا مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ. اور پورا جملہ نحو کا مضاف الیہ بنے گا. وَإِن كَانَ الْفَاعِلُ مُظْهَرًا وُحِدَ الْفِعْلُ أَبَدًا. اب اس کی ترکیب الگ ہوگی. ان حرف شرط ہے، کانا فعل ہے، فعل ناقص ہے اور فاعل اس کا اسم اور مظہرن اس کی خبر کانا کی. فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر پھر یہ شرط بن جائے گا. اور وحد الفعل ابدا یہ جزا ہے. وحد فعل مجهول کا صیغہ، وحد یوحد التوحید فهو موحد. وحد یہاں وحد یہ جو ہے یہ فعل مجهول ہے، باب تفعیل سے ہے. اس میں فعل جو ہے یہ نائب الفاعل بن جائے گا اور ابدا اس کا مفعول فی بن جائے گا. وحد فعل اپنے نائب الفاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعل ہو کر جزا، شرط و جزا مل کر جملہ بن جائے گا. نحو ضرب زید جو ہے نحو مضاف اور آگے سارا اس کا جملہ مراد لفظ مضاف الیہ اور مثال مطلق محذوف کی خبر. اور ضرب زید جو ہے یہ فعل فاعل مل کر جملہ بن جائیں گے. اور ضرب زیدان یہ بھی فعل ہے، ضرب اور زیدان فاعل فعل فاعل مل کر جملہ فعل ہو جائیں گے. ضرب فعل اور زیدون یہ بھی فعل فاعل مل کر جملہ فعل ہے. یہ دیکھیں حالت رفع جو ہے تثنیہ کی الف کے ساتھ آتی ہے، الف نون کے ساتھ، اور جمع کی حالت رفع جو ہے وہ نون کے ساتھ آتی ہے. ہم نے پچھلے سبقوں میں جب وجوہ اعراب کا سبق پڑھا تھا تو وہاں جمع کا بھی اعراب پڑھا تھا، تثنیہ کا اعراب پڑھا تھا. جو پیچھے سبق پڑھے ان کو استعمال کریں، اوپر فٹ کریں تو پھر انشاءاللہ بھولیں گے نہیں. وَإِن كَانَ مُزْمِرًا وحد للواحد نحو زید ضرب. تو یہ جو ہے ان کانا، ان حرف شرط ہے، کانا فعل ناقص ہے اور مضمرن جو ہے اس کا خبر بنے گی اور ہوا ضمیر کانا میں اس کا اسم ہے. فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ شرط ہے. اور وحدہ یہ فعل مجہول ہے، پیچھے سے آپ کو بتایا فعل ہوا فاعل اور للواحد جار مجرور مل کر اسی کے متعلق فعل اپنے نائب الفاعل اور متعلق سے مل کر یہ معطوف ہے. اور سنیہ للمثنى یہ پھر معطوف ہوگا. سنیہ فعل مجہول کا صیغہ ہے سنیہ، سنہ یسنی تسنیۃ فهو مسنن. وسنیہ تو سنیہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مثبت مجہول ثلاثی مزید فی ناقص یہی اسباب تفعیل. تو سنیہ جو ہے یہ فعل ہوا ضمیر نائب الفاعل بن جائے گی، للمثنى جار مجرور مل کر اسی کے متعلق ہو جائے گا.
اور پھر معطوف ہو جائے گا. اور اسی طرح یہ جو آگے جمع للجمع، جمع یہ آسان سے سیکھا ہے، پہلے کئی دفعہ آ چکا ہے. تو یہ فعل ہے، ہوا ضمیر نائب الفاعل لام جار اور جمع مجرور جار مجرور مل کر یہ اسی کے متعلق فعل اپنے نائب الفاعل اور متعلق سے مل کر یہ پھر معطوف ہو جائے گا. اب یہ جو ہم نے پہلے وحید للواحد اس کو معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفات سے مل کر پھر جزا شرط و جزا مل کر جملہ شرط ہے. اور درمیان میں جو مثالیں ہیں زید ضرب زید مبتدا ضرب فعل ہوا ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر پھر یہ جملہ فعل ہو کر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ بنے گا. اور یہ جو ہے نحو زیدانی، نحو والی تو ترکیب کئی بار گزر چکی ہے. دو ترکیبیں ہوتی ہیں نا، نحو مضاف بنتا ہے اور آگے والا پورا جملہ مراد لازم مضاف ہے. تو الزیدانی ضرب جو الزیدانی مبتدا ضرب فعل اور پھر اس میں الف ضمیر تسنیہ کی وہ فاعل بن جائے گی، فعل فاعل مل کر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ. اسی طرح الزیدون ضربوا کی بھی بالکل اسی طرح الزیدون مبتدا اور ضربوا فعل فاعل مل کر خبر ہو جائیں گے. ہمارا سارا سبق بیان ہو چکا، ترجمہ بھی ہو چکا اور آخر میں ہم نے عبارت پر اجرا کیا تراکیب کی. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. پھر انشاءاللہ الکریم اگلے سبق میں دوبارہ ملیں گے. تب تک اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.